آج ہم کریں گے لیکچر نمبر 10، چیپٹر ہے جی 5 کلاس 7 سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس، ہاؤ ٹو اوائڈ میڈیا بائس۔ لیکچر نمبر 9 میں ہم نے بڑی تفصیل سے یہ پڑھا تھا کہ میڈیا بائس کیا چیز ہے۔ اب میڈیا بائس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ The following thing we can do when the problems are associated with media bias۔ اچھا، یہ ان مسئلوں سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم یہ مندرجہ ذیل کام کریں۔ پرووائڈ ملٹیپل پرسپیکٹیو نیوز اینڈ ایشوز ٹو امپاور دا ریڈر۔ جو نیوز چینلز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ دونوں رائے کو سامنے رکھیں، ٹھیک ہے۔ عوام جو کچھ سوچتی ہے کسی لیڈر کے بارے میں، ان کے کاموں کے بارے میں، وہ سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس طرح کر کے وہ اپنے دیکھنے والوں کی، آڈینس کی، ناظرین کو در حقیقت اہمیت دے رہے ہیں، ان کی وقت بیان کر رہے ہیں کہ وہ ان کو صحیح بتا رہے ہیں خبریں۔ اسٹرینتھن اور میڈیا لٹریسی اسکلز۔ اور کیا کرنا چاہیے کہ جو میڈیا لٹریسی اسکلز ہیں، یعنی کہ جو نیوز چینلز میں آئے ہیں لوگ، جو اینکر ہیں، جو نیوز پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ چیز اجاگر کرنی چاہیے کہ ان کو میڈیا میں کیسے کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ شعور دیا جانا چاہیے کہ وہ حق کو حق اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کا حوصلہ رکھیں۔ ٹرائی ٹو گیٹ آل سائڈس آف این ایشو۔ ایک مسئلے کے ہر حل کو دیکھیں، ہر سائڈ کو دیکھیں اور تمام باتیں بیان کریں۔ ایسا نہ کریں کہ جو چیز جو ہے وہ اپنی مرضی کی چیز دکھائیں اور جو نہیں دکھانا چاہتے اس کو چھپا جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ When it comes to news outlet، جب خبریں پہنچانے والی ایجنسی کی بات آئے، واچ ڈفرینٹ چینل ڈفرینٹ ٹینڈنسیز۔ آپ کو بھی کیا چاہیے، آپ کو مجھے جو ہم خبریں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک چینل پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ڈفرینٹ چینل دیکھنے چاہیے۔ کہیں نہ کہیں سے ملا کے پتہ چل ہی جائے گا کہ کسی ایک کے بارے میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کسی بھی جو ہے پارٹی کے بارے میں۔ Remember, if it sounds too good to be true, it probably is۔ اگر آپ کو کس چینل پہ کسی پارٹی کے بارے میں بہت اچھا بتایا جا رہا ہے، بہت اچھا کہ یہ بہت اچھے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، بہت ایسا کر رہے ہیں، آپ اس کی کھوج لگائیں کیا واقعی ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا بھی حق بنتا ہے، جو عوام ہے، آڈینس ہے، ناظرین ہے، اس کو بھی شعور والا ہونا چاہیے۔ ریڈ دا فٹ نوٹس اینڈ کیویٹیز اینڈ ریڈ دا فٹ نوٹس اینڈ کیویٹس ان ایڈورٹیزمنٹس اور پروموشنز۔ اگر آپ اشتہار آتا ہے یا کسی چیز کی پروموشن ہو رہی ہے، اس میں فٹ نوٹس ہر چیز کو پڑھیں، کوئی چیز چھوڑے نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو بھی اویئر ہونا چاہیے موجودہ صورتحال سے، ہر قسم کی کہ ملک میں چل کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو بھی اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ حق اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا سیکھیں۔ آگے جی، مس یوز آف کمپیوٹر ریسورسز۔ کمپیوٹر کے ریسورسز کا غلط استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ مس یوز آف کمپیوٹر ریسورسز آر ناٹ لمیٹڈ ٹو فزیکل مس یوز، اٹ آلسو انکلوڈ۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے کمپیوٹرز کے اندر، یعنی کمپیوٹر کا غلط استعمال صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے بغیر اجازت کے آ کے اس کو یوز کرتا ہے یا ڈیٹا چوری کر لیتا ہے، اور بھی بہت سارے استعمالات ہیں، غلط استعمالات ہیں کمپیوٹر کے، اور وہ کیا کیا ہیں؟ ان آتھورائزڈ ایکسیس۔ ان آتھورائز کہتے ہیں بچوں، غیر قانونی۔ میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو اس کی۔ فار ایگزامپل، میرے اسکول میں جہاں میں پڑھاتی ہوں، کمپیوٹر لیب کے اندر سرور پہ میں کام کرتی ہوں کمپیوٹر پہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ میرا کمپیوٹر ہے تو بچوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کے اس کو چھیڑیں یا اس کو آن کریں یا دیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں اسکول کا ڈیٹا بھی موجود ہے۔ اب میں آتھورائز یوزر ہوں، مجھے آتھورائز ایکسیس ہے، اگر کوئی اور آ کے اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کو اجازت نہیں ہے تو وہ ان آتھورائز ایکسیس کر رہا ہے، ان آتھورائز یوزر ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسیسنگ کمپیوٹرز، کمپیوٹر سافٹ ویئر، کمپیوٹر ڈیٹا نیٹ ورک وداؤٹ آتھورائزیشن۔ کمپیوٹر کو چھیڑنا، اس کے سافٹ ویئر کو، ڈیٹا کو یا نیٹ ورک کو بغیر پرمیشن کے کیا کہلاتا ہے؟ ان آتھورائز ایکسیس۔ امپراپر یوز، غلط استعمال، یوزنگ کمپیوٹر ریسورسز فار اے پرپز ادر دین دا پرپز فار وچ دے ور انٹینڈیڈ اور آتھورائز۔ آپ کو جس مقصد کے لیے کمپیوٹر استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ اپنے مقاصد کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ ایسے مقاصد جن کے لیے آپ کو کمپیوٹر نہیں دیا گیا،
تو وہ آپ کا امپراپر یوز بنتا ہے۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتی ہوں کہ فار ایگزامپل اب جو میرے پاس کمپیوٹر اسکول کے اندر میں اس میں سے بچوں کو فار ایگزامپل سبق سے متعلقہ مواد وغیرہ مٹیریل وغیرہ ویڈیو یا تصویروں شکل میں دکھاتی ہوں یا اپنا ڈیٹا وہاں پہ کرتی ہوں، اسکول سے متعلقہ ڈیٹا۔ اب اگر اس پہ بیٹھ کے میں ڈرامے دیکھنا شروع کر دوں یا ناول پڑھنا شروع کر دوں کلاس ٹائمنگ میں، تو وہ میرا کیا ہو جائے گا؟ امپراپر یوز، انلیگل یوز کا غیر قانونی استعمال، وائلیٹنگ اینی سافٹ ویئر لائسنسنگ اور کاپی رائٹ، سافٹ ویئر کو بغیر یعنی کہ غیر قانونی طور پر چوری کرنا، اس کی کاپی تیار کرنا، اس کا جو ہے وہ کی وغیرہ چوری کر لینا اور اپنے کمپیوٹر میں بغیر خریدے استعمال کرنا، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے خریدا نہیں ہے لیکن جس نے خریدا ہوا اس سے آپ نے چوری کر کے اس کی اجازت کے بغیر یا اس کے کاپی رائٹ لا کو وائلیٹ کر کے آپ نے کیا ہے، تو یہ کیا بنا؟ انلیگل یوز۔ انٹرفیئرنگ ادر، دوسروں کے ساتھ مداخلت، ہراسنگ اور تھریٹننگ، دوسروں کو ہراساں کرنا، دھمکیاں دینا، ادر یوزرز اور انٹرفیئر ود دیئر ایکسیس ٹو SAO سروس اورینٹڈ آرکیٹیکچر کمپیوٹنگ فیسلٹیز، یعنی کہ آپ کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو گالی گلوچ کریں، دھمکیاں دیں، ان کو ڈرائیں دھمکائیں، تھریٹ کریں، ہراس کریں کسی بھی لحاظ سے، تو یہ بھی کیا ہے؟ کمپیوٹر کا غلط استعمال ہے۔ امپراپر آلٹریشن آف سسٹم فائل، کمپیوٹر کے اندر جو فائلز پڑی ہوئی ہیں سسٹم فائل، اگر آپ ان کو تبدیل کر دیں، ان کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کریں اور وہ خراب کر دیں، کرپٹ کر دیں، تو وہ بھی کمپیوٹر کا غلط استعمال ہے۔ اناتھرائز موڈیفیکیشن آف اکاؤنٹنگ سسٹم فائل اور آڈٹ ٹرائلز ٹو آلٹر ڈیلیٹ ریکارڈ آف یوز۔ اب ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جیسے بڑے اداروں میں جو خدا نہ خاصا کرپشن ہو تو وہ ریکارڈ وغیرہ بدلانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سسٹم فائل کو آلٹر کرتے ہیں، آلٹر کہتے ہیں چینج کرنا، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کمپیوٹر ریسورسز کا غلط استعمال ہے، مس یوز، ٹھیک ہے جی۔ ہوپ فلی آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آئے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔